میں تھا حضرت جبرائیل آئے، کالے رنگ کا استبرق کپڑے کا عمامہ باندھا ہوا تھا، اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سے کون فوت ہو گیا جس کے فوت ہونے نے اللہ کے عرش کو بھی غم سے ہلا دیا ہے؟ جب ان کی نماز جنازہ اٹھائی تو نماز جنازہ بہت زیادہ ہلکی تھی۔ ایک بندے نے کہا ان کی نماز جنازہ ہلکی کیوں ہے؟ حالانکہ قد وزنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ کو 35,000 فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی 2 صفحے خالی چھوڑ دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل مجموعی طور پر 1,00,000 سے زیادہ فرشتوں نے حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور زمین اتنی بے وفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے ایک دفعہ ایسے دباتی ہے قبر، ایک دفعہ ایسے قبر دباتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے، 36 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب سعد فوت ہوئے نا تو حضرت جبرائیل آسمان سے آئے اور کہا یا رسول اللہ، آج آپ کے کون سے صحابی فوت ہوئے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے کالے رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا، یا عربوں میں غم کے طور پر کالے رنگ کا عمامہ باندھتے تھے۔ کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جاتی تھی تو سارے کالے رنگ کا عمامہ باندھتے تھے کہ آج ماتم کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل آئے، کالے رنگ کا استبرق کپڑے کا عمامہ باندھا ہوا تھا، اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سے کون فوت ہو گیا جس کے فوت ہونے نے اللہ کے عرش کو بھی غم سے ہلا دیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ اتنے نیک تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں انہوں نے اتنی نیکیاں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 مرتبہ کہا تھا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، 29 مرتبہ کہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، جب ان کے گھر داخل ہوئی، جب ان کی میت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا میں نے اس لیے ایسے کیا کہ اگر ہم تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے سعد کا گھر فرشتوں سے بھر جاتا۔ اتنے فرشتے سعد کی میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ لمبے چوڑے قد کے تھے، سردار تھے، جب ان کی نماز جنازہ اٹھائی تو نماز جنازہ بہت زیادہ ہلکی تھی۔ ایک بندے نے کہا ان کی نماز جنازہ ہلکی کیوں ہے؟ حالانکہ قد وزنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ کو 35,000 فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ کتنے فرشتوں نے؟ 35,000 فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی 2 صفحے خالی چھوڑ دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل مجموعی طور پر 1,00,000 سے زیادہ فرشتوں نے حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے خود قبر کھودی تھی۔ اللہ اکبر، سعد بن معاذ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کھودی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کو میت میں اتارا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم قبر پر مٹی جب ہم مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو ایسے کرید رہے تھے، ایسے تنکے سے زمین کو کرید رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نا ایسے غم کی وجہ سے نا بالکل ہمیں عجیب لگ رہا تھا۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، پھر ایسے ہاتھ کھولے اور پتہ کیا کہا؟ سعد کے لیے دعا کرو نا، زمین اور قبر اسے اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ بھائی اگر سعد کا یہ حال تھا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بھائیو ہماری تو نمازیں بھی نہیں ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ نبی نے جن کی جنازہ پڑھائی، 35,000 فرشتوں نے جن کے جنازے کو کندھا دیا، صحابہ کرام نے جن کی نماز جنازہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعائیں کر رہے تو ان کا یہ حال ہے، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہماری کوئی نیکی بھی ٹھیک ہے؟ کسی کو یقین ہے کہ میری نیکیاں قبول ہو جائیں گی؟ بولے نا۔ اور سب سے بڑھ کر پتہ ہے کیا؟ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آ جائے نا، اللہ بڑے غفور الرحیم، اللہ سے توبہ کر لیا کرے نا، اور ایک بات سوچ لیا کرے نا، کل قیامت کا دن ہوگا نا، جب میرے نام اعمال تلیں گے نا تو اس وقت سب سے بڑی مشفق ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام اعمال کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اگر میرے نام اعمال میں بہت زیادہ برائیاں نکلی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا میں نے تیرے لیے اپنا چہرہ مبارک زخمی کرایا تھا، میں نے طائف میں پتھر تیرے لیے کھائے تھے نا، اور میں ساری رات کھڑا ہو کر امتی 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 کہتا رہا۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ساری رات کھڑے ہو کر امتی 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 کہتے رہے، یہاں تک کہ جب زندگی کا آخری وقت آیا نا، سب کو اپنی فکر تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہہ رہے تھے؟ امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ بھائیو صرف اتنا سوچ لینا نا گناہ کرنے سے پہلے، کل قیامت کے دن نبی نے صرف اتنا پوچھ لیا نا تم نے میرے ساتھ یہ وفا کی ہے، تو اس کا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ بولے نہ ہوگا کسی کے پاس جواب نہیں۔ بس بھائیو آپ کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے، یہ رمضان ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میرے ساتھ کے آپ کے ساتھ کے، میرے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار، میرے بڑے آپ کے بڑے، میرے چھوٹے آپ کے چھوٹے، ہمارے سامنے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو دفنایا ہے، اپنے والدین کو دفنایا ہے۔ بھائیو بس یہ سوچ لینا، ایک تو یہ کہ آج میں بھی آپ بھی یہاں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پتہ ہے کیا، دنیا کی شرمندگی برداشت ہو جائے گی نا، لوگ صرف اتنا ہی کہیں گے نا، یار بڑا ڈاٹا بندہ تھا لیکن ابھی لوگوں کی باتیں بھی کیا کر لیتا ہے، سن لے، لیکن آخرت کی شرمندگی برداشت